السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے؟ مہر مثل کیا ہوتی ہے؟ اور مہر نہ ادا کرنے کی صورت میں وبال اور سزا کیا ہے، اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں قرآن میں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور تم ان عورتوں کو مہر دو ان کا خوشی خوشی، خوش دلی سے جو مہر مقرر کر دیا جائے اس کو دینا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ مہر فاطمی کی جو مقدار بتائی گئی ہے وہ تقریباً 1.5 کلو 40 گرام چاندی کی مقدار ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کی قیمت ادا کرنا چاہے تو قیمت بھی ادا کر سکتا ہے، یہی مہر فاطمی ہے۔ لیکن مہر ہونا کتنا چاہیے؟ آج کل دکھاوا اور رواج کے طور پر لوگ زیادہ سے زیادہ مہر کو متعین کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں ہاں ان کے جو ہے شادی میں اتنا مہر مقرر کیا گیا، انہوں نے اتنا دیا، انہوں نے اتنا دیا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ نے صرف دکھاوے کے لیے لکھا ہے تو اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ مہر جو ہونی چاہیے، جتنا بچہ آسانی سے دے سکتا ہو، شوہر جتنا آسانی سے دے سکتا ہو اتنا ہی مقرر کریں، اور اس کو کہتے ہیں مہر مثل۔ جس لڑکی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اس کے خاندان میں جو رواج چل رہا ہو مہر کا، اتنا ہی مہر مقرر کیا جائے، اسی کو مہر مثل کہتے ہیں۔ لیکن دکھاوے کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ مقرر کرنا اور اس کی نیت نہ کرنا اور اس کے لیے نہ دینے کی نیت کرنا، یہ بہت ہی بڑا وبال ہے، کیونکہ حق مہر یہ بیوی کا حق ہے جن کی پابندی لازمی ہے، اور اگر کوئی حق مہر کو نہ ادا کرنے کی نیت کرے یا نہ ادا کرے تو وہ بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے جو شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ میرے بھائیوں، غور سے سن لو میرے نوجوانوں، میں نے خاص طور سے دیکھا ہے اپنے نوجوانوں کے اندر کہ وہ مہر کو نہیں ادا کرتے ہیں۔ مہر معجل اگر عین کے ساتھ ہے تو اس کو جو ہے بیوی کو چھونے اور ٹچ کرنے سے پہلے ہی دینا ضروری ہے۔ اگر نہیں دے سکتا ہے تو اس سے وعدہ کر لے کہ میں کل پرسوں 1 مہینے میں دے دوں گا، یہ چیز ہو گئی۔ اور اگر مہر معجل حمزے کے ساتھ ہے تو جب کا وعدہ کیا گیا تب اس کو دے۔ اگر کوئی اس نیت سے جو ہے مہر کو مقرر کرے کہ اس کو نہ دے تو یاد رکھیں اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حدیث وہ ابن ماجہ میں ہے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 4005 میں سے بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر کوئی شخص عورت سے اس نیت سے نکاح کرے کہ وہ اس کے مہر کو نہیں ادا کرے گا تو قیامت کے دن وہ انسان اللہ کی نظر میں زانی شمار ہوگا، یعنی وہ زنا کرنے والا ہوگا، اس کو زنا کا گناہ ملے گا، العیاذ باللہ۔ میرے نوجوانوں، ابھی بھی توبہ کر لو، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ان بیویوں کا، مظلوم بیویوں کا، یہی ایک چیز ہے جس کو حق کے ساتھ اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ میرا مہر، حق مہر مجھے دیجیے۔ باقی وہ آپ کے اوپر ہے، آپ جتنا اس کو خرچنا نفقہ دے رہے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن یہ حق مہر ایک ایسا حق ہے کہ جس کو وہ مطلب کسی بھی طریقے سے وہ شوہر سے مانگ سکتی ہے، کہہ سکتی ہے کہ میرا حق دیجیے۔ لیکن آج کل کے نوجوانوں کو اندر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ حق مہر جا کے بیوی سے معاف کرا لیتے ہیں، اور وہ چاہتے نہ چاہتے وہ بیچاری وہ معاف کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، اس حق کے ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ اگر اس وقت نہیں دے رہے ہیں تو بعد میں جس وقت آپ وعدہ کریں اس وقت دیں، اگر نہیں دیں گے تو اس کی وبال یہی ہوگی کہ وہ زانی شمار ہوگا، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے اور ان بیویوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔